من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہ نفس امارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس سے محنت نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے میں صبح و شام لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھو تو آپس میں جھگڑے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، اور مقدمہ چل رہا ہوتا ہے مسجد کے بارے میں۔ نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج جو یہ عدالتیں مقدموں سے بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دل وہ عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ بھائی بھائی پہ مقدمہ، پڑوسی پڑوسی کا مقدمہ، اور یوں کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت کی وہ چنگاری روشن نہیں ہوتی ابھی۔ شاعر نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو آج کا یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاری نہیں ہے اللہ رب العزت کی محبت کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ دنیا میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔